مسجد کی طرف چل کر آنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، ہم جہاں ہوتے ہیں بعض آگے پیچھے جدھر مرضی ساری زمین جائے نماز ہے، لیکن مسجد میں آنا یہ بہت ضروری ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جماعت ہم کہیں گئے ہیں ادھر ہی 2-4 بندے کروا لیتے ہیں جدھر بھی ہوتا ہے، لیکن جو مسجد کی فضیلت ہے نا، یہ پڑھ کے پھر انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ یار ہمارے اندر یہ غلطی کمی کوتاہی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جب مسجد کی طرف بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خود میزبان بن جاتا ہے، وہ میزبانی سے محروم ہو جائے گا۔ بشیر المشائین فی الظلم الی المساجد یوم القیامہ، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے قیامت والے دن نور تام کی خوشخبری ہے، مکمل نور ملے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ جو فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے حج کے لیے نکل پڑا ہے۔ اگر اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کی حالت میں، اس کا مطلب ہے نفلی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھنی چاہیے۔ ہم تو فرائض میں بھی سستی کرتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے عمرہ کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے۔ تو مسجدوں کی طرف چل کر آنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ ایک روایت لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت دیر سے کروائی، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، قریب تک کہ سورج نکل آتا، انتظار کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے جماعت مختصر کروائی، صحابہ کو کہا تم بیٹھے رہنا، اپنی جگہ سے جانا نہیں۔ آپ نے فرمایا رات کو میں نے قیام کیا، قیام کے اندر ہی میرے اوپر وہ اونگ سی طاری ہو گئی اور میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا۔ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیں خواب میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اس پہ سب کا اجماع ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہری معراج والی وہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے مسئلوں میں ہمارا سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، صرف معراج کے ایک مسئلے میں اختلاف ہے بڑا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور جو امی عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس کو اتنا بڑھائیں نا، اس مسئلے کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ خواب میں دیکھ لیا اور آپ کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہے۔ کیا حالت تھی وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تفصیل نہیں بتائیے۔ آپ یہ فرماتے ہیں خوبصورت ترین شکل میں دیکھا ہے، خوبصورت ترین شکل تھی۔ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، جب اللہ کے نبی نے نہیں بیان کی تو جب سوچیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بیان ہی نہیں کی، بس اتنا کہا کہ خوبصورت ترین شکل ہے، میں نے اپنے رب کی دیکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے کندھوں کے درمیان ٹھنڈک محسوس ہوئی، ہاتھ رکھنے کی جیسے ہاتھ رکھا ہے۔ پھر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ کسی بات کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کا جس بات کے بارے میں تکرار تھا، آپس میں گفتگو تھی مالائے اعلیٰ میں، وہ 3 چیزیں تھیں کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ 3 اعمال کیا تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ آج کل جیسے سردی ہے، چلو کہیں تو گرم پانی تازہ بھی موٹر کا دستیاب ہے، کہیں بڑا ٹھنڈا ٹینکی کا پانی بھی ہے، لیکن وضو تو کرتے ہیں نا لوگ۔ یہ اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کے آنا، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری کا انتظار کرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا درجات کی بلندی، نرمی سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور بھی اعمال اس حدیث میں ہے۔ تو یہاں مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کچھ مانگیں، آپ نے بڑی پیاری دعا مانگی، اور اللہ سے یہی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے، وہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت دے، مسکینوں کی محبت دے، ٹھیک ہے نا، اور یا اللہ وہ عمل کر محبوب بنا دے جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ یہ دعا کا مفہوم ہے۔ دعا لمبی تھی، میں نے چند اس کے چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر کی طرف چل کر آنے کی فضیلت ہے۔
ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں نبی نہ ہوں تو کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھ لوں۔ پہلے تو آپ نے ان کو رخصت دے دی، پھر ان کو کہا کیا تو اذان سنتا ہے؟ ظاہر اذان مسجد کی چھت پہ چند گھروں تک تو چلی، اس کا مطلب ہمسائیگی میں تھا، مسجد کی ہمسائیگی میں تھے وہ۔ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا جب تو نے اذان سنی ہے تو پھر فعجیب، اس کا جواب دے۔ اور اس نے کہا مؤذن حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے ہو تو آنا ہے، اس کو کہا مسجد میں آنا ہے۔ اندازہ لگا لیں کتنی اہمیت ہے۔ میں اور آپ بڑی سستیاں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا، مسجد کی طرف چل کر آنا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن آج ہمارے وہ دوسری مقامات بھرے پڑے ہوتے ہیں، مسجدیں اس طرح نہیں ہیں۔